یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آپ کی بڑی آسانیاں اور میری آسانیاں ہو جائیں، کیونکہ لوگوں کو خود جب وہ ریکگنائز نہیں کر سکتے ہیں نا اپنی فیلنگس کو تو مجھے پریشان کرتی ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ اب کس کس کو سمجھاؤں گا میں؟ لہٰذا یہ باتیں آپ نوٹ کریں۔ اس کو روایت کیا ہے مشکات میں بھی اور بخاری میں بھی، بڑی مستند حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے قلب کے اوپر چپک جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنْسَ، پھر جب وہ ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ شیطان ہٹ جاتا ہے، خنسا ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب یہ کتنی اہم بات ہو گئی نا۔ پھر وہی بات آ گئی، یہ ذکر اللہ جو ہے زبانی ذکر اللہ سے تو نہیں ہٹے گا شیطان دل سے، یہ تو اسی وقت ہٹے گا نا جب دل ذکر کرے گا۔ اب دیکھو مجھے اگر یہاں خارش ہو رہی ہے تو میں یہاں کھجاؤں گا نا، خارش یہاں ہو رہی ہے کھجا میں یہاں آ رہا ہوں، تو کبھی چین آئے گا نہیں نا۔ اسی طرح اگر شیطان دل پہ چپکا ہوا ہے تو دل میں ذکر ہوگا، اس کے نور کی گرمی سے وہ بھاگے گا، اور اگر قلب غافل ہے اللہ کے ذکر سے تو پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان کی جو کیفیات ہیں وہ جو تبدیل ہوتی ہیں، انسان کی جو فیلنگز ہیں، یور فیلنگز چینج مینی ٹائمز ڈیورنگ اے ڈے۔ کبھی آپ کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اچانک ہر چیز جو ہے وہ غائب ہو گئی، یو فیل نتھنگ اینڈ یو فیل ورریڈ وائی آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، جب آپ کا دل ذکر میں لگا ہوتا ہے تو اس وقت آپ مزے میں ہوتے ہیں، کیف اور سرور میں ہوتے ہیں، حلاوت ایمانی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے، دل کا ذکر نہ کرنا غفلت نہیں ہے، زبان کا بھی ذکر نہ کرنا غفلت نہیں ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں، دیکھیں دودھ گرم کر کے رکھیں یا چائے، ہمارے پاکستان والی چائے، انڈیا والی، وہ گرم کر کے رکھ دیں تھوڑی دیر تو اس کے اوپر ایک لیئر آ جائے گی، تو وہ براؤن ملائی آ جائے گی۔ دودھ کے اوپر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قانون ہے قدرت کا، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اگر ذکر اللہ سے آپ کی زبان خالی ہے یا آپ کا دل ذکر اللہ میں نہیں ہے، آپ غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ غیر اللہ کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم لیپ ٹاپس کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا اللہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ بھی غیر اللہ ہو گیا۔ یا ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، یا ہم فلموں کی بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لیپ ٹاپس کی بات کرنا گناہ ہے، لیکن غیر اللہ ہے نا، سمجھنے کے لیے۔ تو جب ہم غیر اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک پردہ ہمارے دل کے اوپر آ جاتا ہے، جس طرح چائے کے اوپر براؤن ملائی آ گئی تھی، جس طرح دودھ کے اوپر ملائی آ گئی تھی وائٹ، اسی طرح ہمارے دل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ اس پردے کو عربی میں غلاف کہتے ہیں، اور غلاف ڈل جائے اس کو کہتے ہیں غفلہ۔ اچھا، اب آپ کا جو قلب ہے وہ جتنا ذکر اللہ نے آپ کے قلب کا مخصوص کیا ہے، اسپیسیفائی کیا ہے کہ بھئی اس کا جو قلب ہے وہ 40,000 روزانہ ذکر کر سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا الاؤنس ہے، 40,000 سے زیادہ اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو 40,000 جب ہو جائے گا تو آپ کا دل چپ ہو جائے گا۔ جب آپ کا دل چپ ہو جائے گا اور ذکر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو جب آپ کا ذکر دل خاموش ہو گیا، ذکر نہیں کر رہا، تو کیا اب اس کو کہیں گے کہ اب وہ غافل ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ خاموش ہونے کے بعد وہ غیر اللہ کی تو بات کر ہی نہیں رہا ہے۔ غیر اللہ کی بات کرے گا
تو غافل ہوگا۔ غافل کا مطلب ہے پردے والا، تو اس کو غافل نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ ذکر نہیں کر رہا، ذکر اپنا پورا کر چکا ہے، اب اس کا ذکر ہے ہی نہیں، تو اب وہ خاموش ہے، اور جب دل خاموش ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ اب شیطان اس پہ حملہ کرے گا، وسوسے ڈالے گا، وسوسے ڈال کے آپ کے دماغ کو پریشان کرے گا، اور بھی ساری کیفیات آپ کی تبدیل ہونے لگ جائیں گی۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو پیسے کی پرواہ نہیں تھی، بھوک کی پرواہ نہیں تھی، کل کیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی دل خاموش ہوا، اب ساری پریشانیاں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ کل کیا ہوگا؟ کل مجھے 500 پاؤنڈ وہاں دینے ہیں، 400 یہاں دینے ہیں، کہاں سے لاؤں گا؟ اور جب دل ذکر کر رہا تھا تو اس وقت دل کو اطمینان تھا کہ اللہ کرا دے گا، یا دل جب ذکر میں ہے تو اس وقت خیال آئے گا کہ یہ اسائلم کا کیس ہو ہی جائے گا، سرکار کرا دیں گے، دل میں ذکر ہو رہا ہے نا، اس لیے اطمینان ہے، ہو جائے گا، خیر ہے۔ لیکن جب وہ ذکر رک گیا، ابھی آدھے گھنٹے پہلے مطمئن تھا کہ سرکار کرا دیں گے، ہو جائے گا اسائلم، جب ذکر رکا اب پریشانیاں بڑھ گئیں کہ یار سامنے والے جو ہے ان کا ہوا نہیں، ان کو ڈپورٹ کرنے والے، ان کا بھی نہیں ہوا، اس کا بھی نہیں ہوا، میں تو ڈپورٹ ہو جاؤں گا۔ اب یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے وسوسے انسان کے دل پر حملہ آور ہیں۔ یا کوئی بھی اگر پریشانی نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے متیش کو خیال آئے گا سیدی ناراض ہو گئے مجھ سے۔ ارے بھائی کیوں ناراض ہوں گے؟ ہماری کیفیات کا، ہماری فیلنگز کا ڈائریکٹلی ہمارے دل کی کیفیت سے تعلق ہے۔ جب آپ کے دل میں ذکر نہیں ہوگا نا تو پھر آپ کو خوف بھی محسوس ہوگا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ اور جب دل میں ذکر ہو رہا ہوگا تو آپ اطمینان کی کیفیت میں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، رب ہے نا میرے ساتھ، سرکار ہے میرے ساتھ۔ یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آپ کی بڑی آسانیاں اور میری آسانیاں ہو جائیں، کیونکہ لوگوں کو خود جب وہ ریکگنائز نہیں کر سکتے ہیں نا اپنی فیلنگز کو تو مجھے پریشان کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ، اب کس کس کو سمجھاؤں گا میں؟ لہٰذا یہ باتیں آپ نوٹ کریں۔ ایک تو کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے اوور تھنکنگ کی، وہ بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے انہیں، خود بھی پریشان ہونا، باقی لوگوں کو بھی پریشان کرنا۔ تو یہ جو خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان، کیونکہ آدمی جو ہے جب دل انسان کا اللہ کے ذکر میں نہیں ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ ہی ایکٹس لائک اے پیتھیٹک پرسن۔ بہت سے لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں، وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا۔ یہ تمام کام کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی پھر اس وقت ذکر کرے، سرکار کو یاد کرے، سرکار کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس وقت جو بھی موڈ ہو۔ تو یہ ہمارے جو زندگی میں روزانہ جو ہمارا دل اپنی فیلنگز کو روٹیٹ کرتا رہتا ہے، اس سے انسان جو ہے وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ غم کبھی خوشی، 24 گھنٹے میں 20-25 دفعہ یہ ایپیسوڈ چلتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں، دماغ میں ذکر مستقل قیام کر لیتا ہے، ہر وقت ذکر ہوتا ہے، ایسے سارے تو نہیں ہوتے۔ ہر وقت ذکر تو تبھی ہوگا جب آپ کا ذکر 1.25 لاکھ ہو جائے، اور 1.25 لاکھ ذکر ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے عاشق جنہوں نے بننا ہے، اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ذکر 1.25 لاکھ ہو گیا ہے اور اسٹیبل ہے، ہونے کے بعد روزانہ ہونا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ 1.25 لاکھ تک پہنچ کے اس کے بعد دوبارہ کبھی ہوا ہی نہیں، وہ نہیں۔ جو وہاں پر 1.25 لاکھ ہو جائے اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہوتا رہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں چلا جاتا ہے، پھر ہر وقت ذکر ہوتا ہے۔ اب جب ہر وقت ذکر ہوگا تو پھر اس کی جو اسٹیٹ آف ہارٹ ہے نا، وہ اس میں کنسسٹنسی آ جائے گی۔ He will behave like a مومن at all times۔ اچھا، اب جو اتنا ذکر جس کا نہیں ہے تو اس کا پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب ذکر چل رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، یہ مست ملنگ ہے، اور جب اس کا ذکر پورا ہو گیا اب یہ سر کا درد ہے۔ ہاں جی، کیا ہو گیا یار؟ ایسے آدمیوں کو 10 دفعہ سمجھانا پڑتا ہے، یار سرکار پر بھروسہ رکھو،
سرکار کرم فرمائیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس کا اس وقت ذکر خاموش ہے دل، تو بس اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن یہ اسٹیٹ آف دا ہارٹ انسان کے جو ٹوٹل ایموشنل رجیم ہے اس کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایموشنلی یو آر ونربل بیکاز یور ایموشنز اینڈ یور ایموشنل اسٹیٹس آر لنکڈ ود دی اسٹیٹ آف یور ہارٹ۔ اور اگر ہارٹ ذکر اللہ نہیں کر رہا ہے then you are engulfed by all sorts of problems, all sorts of thoughts. You are in deep hit. اچھا، اب اگر ذکر دل کا پورا ہو گیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی تھوڑا سا ذکر ہوا میرا، اس کے بعد اب ہو ہی نہیں رہا ہے، شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابے منافق ہوگا تو دوسرے دن نہیں ہوگا دوبارہ۔ اگر دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم منافق نہیں ہو۔ اگر دل ذکر اللہ میں نہ ہو تو پھر انسان کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے، اور اگر دل ذکر اللہ میں محو ہو پھر انسان کو بہادری محسوس ہوتی ہے۔ سڈنلی ہی از اے بریو مین، خود بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے، ہاؤ کم آئی ایم سو بریو رائٹ ناؤ، ناٹ بیکاز یو آر بریو، اٹس بیکاز آف دی اسٹیٹ آف یور ہارٹ۔ یور ہارٹ از انگیجڈ ان ذکر اللہ۔ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، لہٰذا آپ اس وقت آپ پر بہادری کا ایپیسوڈ چل رہا ہے۔ ڈونٹ وری، سون اٹ ول بی اوور، اگین یو ول بی فیئرسم۔ پھر آپ خود پریشان ہوتے ہیں، بھائی یار یہ کیا ہے، واٹ از اٹ؟ ابھی آدھے گھنٹے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، ابھی آدھے گھنٹہ ہی بھی نہیں ہوا ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بلال نہ تھپڑ مار دے، کہیں وہ جگہ بیٹھا ہوا ہے یہ میری جیب نہ کاٹ لے، ہر طرح کے وسوسے آ رہے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ ایموشنلی ڈاؤن ہیں اور بلا وجہ کی کوئی پریشانی بھی ہے، تو سمجھ جائیں کہ دل اس وقت ذکر نہیں کر رہا۔ تو اس وقت یا تو ذکر کرنے بیٹھ جائیں، اور ذکر نہیں کر سکتے تو دل کے اوپر آرام سے بیٹھ کے خاموشی سے اس میں اللہ کا تصور کرنے لگ جائیں۔ جب اس میں اللہ کا دل پہ تصور کریں گے تو پھر اس سے دل کی جو کیفیت ہے وہ دوبارہ پازیٹیو ہو جائے گی۔